السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ ماہ رمضان المبارک میں روزوں کے اہتمام پر ہمیں قرآن و حدیث میں بہت سے احکامات ملتے ہیں، اور انہی احکامات میں یہ کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ بھی احکامات ہمیں قرآن و حدیث میں ملتے ہیں۔ ایسے بہت سے اعمال ہیں جو کہ ہم انجانے میں کر جاتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسے بہت سے اعمال ہیں جو کہ ہم جان کر بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ہمارا روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ایسے بھی بہت سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے ہم اس شش و پنج میں رہتے ہیں کہ آیا ہم روزے سے ہیں یا نہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے دو چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، ایک تو کھا پی لینا اور دوسرا ازدواجی تعلق قائم کرنے سے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں عمر بن حکم بن ثعبان نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ جب کوئی قے کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس سے تو چیز باہر آتی ہے، اندر نہیں جاتی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پہلی روایت زیادہ صحیح ہے۔ اور ابن عباس اور اکرمہ رضی اللہ عنہما نے کہا کہ روزہ ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے جو اندر جاتی ہیں جسم میں، ان سے نہیں جو باہر آتی ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی روزے کی حالت میں پچھانا یعنی کہ حجامہ لگواتے، لیکن بعد میں دن کو اسے ترک کر دیا تھا اور رات میں پچھانا لگوانے لگے تھے۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما نے بھی پچھانا لگوایا تھا، اور سعد بن ابی وقاص اور زید بن ارقم اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے روزے کی حالت میں پچھانا لگوایا تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام اور روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے یعنی کہ حجامہ کروایا۔ دوستو، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوا کہ جسم میں اگر کوئی چیز داخل کی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ کہ خارج کرنے سے۔ جیسا کہ اگر کوئی شخص قے کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح بہت سے اصحاب نے بھی روزے کی حالت میں حجامہ کروایا یعنی کہ جسم سے خون نکلوایا، اور اسی پہ علماء کرام کا موقف ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو خون دیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی کے ساتھ بعض کا یہ بھی موقف ہے کہ اگر کوئی شخص مجبوری کے باعث حجامہ کرواتا ہے اور خون دینے سے اس کو کمی محسوس ہوتی ہے اور وہ اپنے روزے کو نہیں نبھا سکتا، اور اسی طرح اگر کوئی شخص بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے اور خون کی کمی کی وجہ سے وہ اس کنڈیشن میں ہے کہ اپنے روزے کو نہیں نبھا سکتا، تو وہ اس روزے کو توڑ سکتا ہے، پھر اس کی قضا یا اس کا فدیہ دیا جائے گا۔ اسی طرح ٹیکا، ڈرپ اور بلڈ لگوانے سے اور اسی طرح سگریٹ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس سے یہ چیزیں جسم کے اندر داخل ہوتی ہیں، نہ کہ خارج ہوتی ہیں۔ اسی طرح کسی شخص کو رات میں سوتے وقت نائٹ فال یعنی کہ احتلام ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح عورتوں کے جتنے بھی مسائل یعنی کہ ماہواری کے ہیں، اس میں بھی اگر وہ روزے سے 1 منٹ پہلے بھی ہو جائے تو ان کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور بعد میں وہ اس کی قضا یا فدیہ دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص غلطی سے روزہ وقت سے پہلے افطار کر لے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ابر تھا یعنی کہ بادل آ گئے، ہم نے جب افطار کر لیا تو سورج نکل آیا۔ اس پر ہشام راوی حدیث سے کہا گیا کہ کیا پھر انہوں نے اس روزے کی قضا کا حکم ہوا تھا؟ تو انہوں نے بتلایا کہ قضا کے سوا اور چارہ کار ہی کیا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص وضو کرتے ہوئے اور غسل کرتے ہوئے غرارہ اتنا کرے کہ اس کے حلق میں پانی چلا جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ غلطی سے بھی کرے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص وضو اور غسل کرتے ہوئے پانی ناک میں اتنا چڑھائے کہ اگر غوطے والی کنڈیشن ہو جائے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھول جائے کہ وہ روزے سے ہے اور وہ کھا لے یا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے تو اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو یا پانی پی رہا ہو اور اسے پتہ چلے میرا تو روزہ تھا، یعنی کہ وہ بھول کر یہ دونوں کام کر رہا ہو، تو اس وقت جب اس کو پتہ چل جائے اس کے منہ میں جو کچھ ہے وہ اس کو نگلے گا نہیں بلکہ تھوک دے گا۔ اگر پتہ چل جانے کے بعد وہ اس سے نگل لے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے مقام عرج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت روزہ میں پیاس یا گرمی کی وجہ سے سر پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا۔
اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک کپڑا ترک کر کے اپنے جسم پر ڈالا، حالانکہ وہ روزے تھے اور شاہ بھی روزے تھے، لیکن حمام میں غسل کے لیے گئے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہانڈی یا کسی چیز کا مزہ معلوم کرنے میں زبان پر رکھ کر کوئی حرج نہیں، یعنی کہ ہانڈی کا ذائقہ چکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو نگلا نہ جائے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ روزہ دار کے لیے کلی کرنے اور ٹھنڈ حاصل کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جب کسی کو روزہ رکھنا ہو تو وہ صبح کو اس طرح اٹھے کہ تیل لگا ہوا ہو اور کنگھا کیا ہوا ہو۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میرا ایک آبزر حوض پتھر کا بنا ہوا جس میں میں روزے سے ہونے کے باوجود غوطے مارتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے میں مسواک کی۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ دن میں صبح اور شام ہر وقت مسواک کیا کرتے تھے اور روزہ دار تھوک نہ نکلے۔ اور عطا اللہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر تھوک نکل گیا تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ترک مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کسی نے کہا کہ اس میں جو ایک مزہ ہوتا ہے، اس پر آپ نے کہا کیا پانی میں مزہ نہیں ہوتا، حالانکہ اس سے کلی کرتے ہو۔ انس، حسن اور ابراہیم نے کہا کہ روزہ دار کے لیے سرما لگانا درست ہے۔ اس طرح صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح کے لیے مدینے سے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 10 یا 12 ہزار کا لشکر تھا۔ اس وقت آپ کو مدینے میں تشریف لا کر 8.5 سال پورے ہونے والے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو مسلمان تھے مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزے سے تھے اور تمام مسلمان بھی، لیکن جب آپ مقام قدید پر پہنچے تو قدید اور غصفان کے درمیان ایک چشمہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ توڑ دیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی روزہ توڑ دیا۔ زہری نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے آخری عمل پر ہی عمل کیا جائے، یعنی کہ اگر کوئی شخص سفر میں اتنی مشکلات درپیش ہو کہ وہ اپنے روزے کو نہیں نبھا سکتا تو وہ آخری عمل یہی کرے کہ روزے کو آخری حد تک توڑ دے۔ دوستو، ان تمام تر احادیث سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں کے کرنے سے نہیں ٹوٹتا، اور اسی طرح غلطی میں اگر روزہ توڑا جائے تو وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر غلطی میں کھا پی لیا جائے تو وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح سفر کے دوران بھی اگر آپ کو مشکل درپیش ہو اور آپ روزے کو نہیں نبھا سکتے تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، اور بعد میں پھر اس کا فدیہ یا آپ اس کو قضا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔